Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today once again we are going to start a new lesson that is known as past continuous tense. اردو زبان کی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو بتانا کہ اردو زبان کا ہر وہ فقرہ جس کے آخر پہ رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے وغیرہ وغیرہ آ جائے تو وہ فقرہ آپ کا فعل ماضی جاری کا ہوگا، اور انگریزی زبان میں ہم اسے کہیں گے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. اردو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے رہا تھا، رہے تھے، رہی تھی وغیرہ وغیرہ. تو یہ فقرہ آپ کا فعل ماضی جاری کا ہوگا، اور اس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ جو سینٹینس اگر یہ کیٹیگریز میں فال کرتا ہے اسے ہم کہیں گے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا ایک وہ سینٹینس. لیٹس سی اٹس انگلش آئیڈینٹیفیکیشن. We have written a sentence over here. He is the subject, this is helping verb, this is the first form of the verb plus ing, and then there is the object. This is the structure of the sentence of the past continuous tense. First of all, ہمیشہ یاد رکھیں سب سے پہلے سبجیکٹ کا استعمال ہوگا. سبجیکٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ پروناؤن ہو سکتا ہے، کسی کا نام ہو سکتا ہے، سنگولر ہو سکتا ہے، پلورل ہو سکتا ہے، آئی وی یو دے ہو سکتا ہے، ہی از ہی شی اٹ نیم اور سنگولر کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کے فوراً بعد آپ جو استعمال کریں گے ہیلپنگ ورب کا، اس کا ہیلپنگ ورب کا جو استعمال ہوگا واز کا ہوگا. جو آپ کی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے اس میں ہمیشہ واز اور ورب جو ہوتے ہیں، ہیلپنگ ورب آپ کے یوز ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی میں آپ کو ایک آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہوں. واز جو ہوگا سمپل آپ کے جو وہ سبجیکٹ ہیں جو کہ سنگولر ہیں، جیسے ہی، شی، اٹ، نیم اور اینی سنگولر سبجیکٹ ایکٹنگ ایز اے سبجیکٹ ان دا سینٹینس، اس کے ساتھ آپ ہمیشہ واز کا استعمال کریں گے. اور جو ورب کا استعمال ہے آئی، وی، یو، دے اور پلورل کے ساتھ آپ ہمیشہ اس کا ورب کا استعمال کریں گے. اور جس طرح کہ میں آپ کو اسٹرکچر بتا رہا تھا، اسٹرکچر جو ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا انگریزی زبان میں ایسے اسٹرکچر ہوگا، سب سے پہلے آپ کا سبجیکٹ ہوگا، پھر واز اور ورب کا استعمال کریں گے اکارڈنگ ٹو دی سبجیکٹ آف دا سینٹینس. دین دیر ول بی دا فرسٹ فارم آف دا ورب پلس آئی این جی فارم، اینڈ دین ایٹ دا اینڈ دیر ول بی دا آبجیکٹ آف دا سینٹینس. دس از دی ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن in English language of a sentence which is belonging to past continuous tense. Let's see here once again. We want to convert the simple sentence of past continuous tense into negative sentence. So gentlemen, there is a very easy way to convert this sentence into a negative sentence. You will add the word of not after every helping verb. If the helping verb is was or it is were, so you will add the word of not. Ultimately, the same simple sentence of the past continuous tense will be converted into the negative sentence. For example, I reproduce here the sentence, he was not eating meat. وہ کھانا نہیں کھا رہا تھا. سمپل سینٹینس میں وہ کھانا کھا رہا تھا، اور جب آپ اس نیگیٹو سینٹینس میں جائیں گے he was not eating meat. Now we proceed to the next step of this tense, that is called how to convert a simple sentence of past continuous tense into an interrogative sentence. So gentlemen, there is again a very simple procedure to convert a simple sentence into an interrogative sentence, that you will bring the helping verb, either it is was or were, just in the beginning of the subject, and the same you can say the sequence of the sentence will remain same. At the end you will add the you can say the sign of interrogation, question mark. At the end you will use the question mark.
was he eating meal? So we take another example here. They were playing hockey. We can convert this simple sentence into negative. They were not playing hockey. Now you can change this sentence into an interrogative sentence. Were they playing hockey? At the end there will be the question mark. So gentlemen, in this class we studied about past continuous tense. Past continuous tense वो tense है कि उर्दू ज़बान का हर वो फिक्रा जिसके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वगैरह हो, तो वो फिक्रा आपका किस चीज़ का होगा? वो आपका फिक्रा फेल माजी जारी का होगा और उसको अंग्रेजी ज़बान में कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे हमने स्टडी किया कि इसकी इंग्लिश पहचान क्या है। उर्दू पहचान तो आपको हमने बता दी। अंग्रेजी पहचान में सबसे पहले इसका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के फौरन बाद आप वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप उसके साथ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, और आईएनजी के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा सेंटेंस का, और आप एंड कर देंगे इसको फुल स्टॉप के साथ। अगर इसी सिंपल सेंटेंस को आप क्वेश्चन में तब्दील, क्वेश्चन सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना चाहते हैं तो आप वाज और वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, बाकी जो सीक्वेंस है सेंटेंस का सेम रहेगा, एंड पे आप क्वेश्चन मार्क का एडिशन करेंगे। और अगर आप इसी सिंपल सेंटेंस ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप नेगेटिव में लेके जाना चाहते हैं तो अल्टीमेटली आप तमाम हेल्पिंग वर्ब के बाद वाज और वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और जेंटलमैन, ये था हमारा आज का लेसन जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। जो लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आइकॉन, इसका जो बेल आइकॉन है उसको आप क्लिक करें ताकि आने वाली फ्यूचर की सारी वीडियोज़ आप आसानी से देख सकें। थैंक यू वेरी मच।